دونوں تاریخوں کا رواج پڑھیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بات چل رہی تھی سیرت کی، بیچ میں ایک جمعہ اہل بیت کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور تقریباً سیرت کی 31 قسطیں ہو چکی ہیں۔ آج 32واں جو ہے وہ جمعہ ہے سیرت کے متعلق۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا، اور غزوہ بدر کا تذکرہ تقریباً 6 جمعے چلا تھا، اور اس کے بعد میں پچھلے جمعے سے پہلے والے جمعے میں بدر کا پیغام کیا تھا اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ اب سن 2 ہجری کے کچھ اہم واقعات تھے، تو ان میں سے ایک اہم واقعہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور یہ شاید آپ کو یاد ہوگا، بالکل شروع میں نے ابتدائی دور میں بتلایا تھا کہ حضرت ابو طالب بہت غربت کی زندگی گزار رہے تھے، تو پھر ان کے 2 بیٹوں کو، ایک بیٹے کو حضرت علی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا، اور ایک بیٹے حضرت جعفر طیار کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ اور مقصد یہ تھا تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ بوجھ کم ہو، قصور العیال ہونے کی وجہ سے جو آپ پر غربت تھی تو کچھ بوجھ کم ہو، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا تھا۔ تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش جو ہوئی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی حیات میں ہی آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا انتقال آپ کی حیات مبارکہ میں ہو گیا تھا، اور آپ کے جو 4 بیٹے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک ہی بیٹی بچی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ چنانچہ جب حضور کا وصال ہوا ہے تو حضور کے وصال کے 6 مہینے کے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو ساری محبت اولاد کی سمٹ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ کے دل میں منتقل ہو گئی۔ حضرت فاطمہ جب بڑی ہوئی تو ان کے رشتے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ میں اس سلسلے میں اللہ کے فیصلے کا منتظر ہوں کہ جو اللہ فیصلہ فرمائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے رشتے کی پیشکش کی تھی، تو گویا حضرات شیخین نے حضرت فاطمہ کے لیے اپنا رشتہ بھیجا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان دونوں کے جواب میں یہ بات فرمائی تھی کہ میں اللہ کے فیصلے کا منتظر ہوں، اللہ جیسا فیصلہ فرمائے۔ پھر ان دونوں حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جاؤ اور تم فاطمہ کے لیے اپنا رشتہ مانگو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس گھر بھی نہیں ہے، اور مہر میں دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، کوئی انتظام بھی نہیں ہے، تو میں کیسے فاطمہ کا رشتہ مانگوں؟ اس زمانے میں عام طور پر مدینہ منورہ کے جو مکانات تھے وہ کمرے کے مکانات ہوتے تھے۔ صرف حضور کا وہ مکان جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، اور ابو ایوب انصاری کے مکان میں جو آپ نے قیام فرمایا تھا وہ مکان صرف ڈبل اسٹوری کا تھا، باقی سارے مکان سنگل اسٹوری کے تھے، ایک ایک منزل کے تھے، اور ایک ایک کمرے کے اکثر مکانات اس وقت مدینے کے ہوتے تھے۔ اور مدینہ منورہ کی اس وقت کی جو آبادی تھی، پوری آبادی
جو پورا شہر مدینے کا تھا اس کو اگر تقسیم کیا جائے تو جتنے میں آج مسجد نبوی تعمیر ہے بنی ہوئی ہے اس سے کم حصے میں مدینہ منورہ کی کل ٹوٹل آبادی اس وقت تھی. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر حضور کی پاس تشریف فرما ہو کے بیٹھ گئے. تو حضور فرماتے حضرت علی کہ مجھے شرم آئی کہ میں اپنے رشتے کی بات حضور سے کروں، کچھ حجاب تھا تو میں خاموش بیٹھا رہا. تو حضور نے میری طرف دیکھا اور فرمایا علی کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں حضور فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو کہا کچھ نہیں. تو فوراً حضور نے فرمایا کہ وہ زرہ کیا ہوئی؟ ایک زرہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو حضور نے فرمایا وہ زرہ کیا ہوئی؟ کہا وہ زرہ تو ہے. تو کہا کہ جاؤ اور اس زرہ کو بیچو اور اس سے جو آمدنی ہو ایک کرائے کا کمرہ لو. بھائی اپنی دلہن کو رخصت کر کے لے جاؤ گے تو مکان بھی چاہیے. حضرت علی کا کوئی مکان نہیں تھا اس لیے کہ حضور کے پاس رہتے تھے وہ. اور کچھ برتن وغیرہ کچھ ضروریات کا سامان خریدو. تو وہ زرہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے. راستے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار کی طرف جا رہا ہوں. کیا کرنے؟ کہا زرہ بیچنے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کا مال حضور علیہ السلام پر اور حضور کے لائے ہوئے دین پر اور حضور کے صحابہ پر بہت خرچ ہوا تھا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے مال میں وسعت دی ہو تو پھر اللہ کے بندوں کی اس مال میں خوب مدد کرنا چاہیے. وہ مال سب سے بہتر ہے جو اللہ کے بندوں پر خرچ ہو اگر اللہ نے وسعت دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے کہ جس میں اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورا نہ کرتے ہو. بہرحال وہ ایک الگ موضوع. کہا زرہ لاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زرہ دے دی. تو آپ نے اس زرہ کی قیمت لگائی 480 دینار جو سونے کے سکے ہوتے تھے. وہ دے دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ تمہاری زرہ کی قیمت ہوئی. اور اس کے بعد میں کچھ دیر کے بعد میں وہ زرہ بھی واپس کر دی کہ یہ زرہ تمہاری. یعنی تاکہ احساس بھی نہ ہو کہ ہماری مدد بھی ہو رہی. خرید لیا اور خریدنے کے بعد میں وہ زرہ ہدیہ کر دی کہ یہ زرہ تم کو ہدیہ دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کر آئے اور حضور کے قدموں میں اس کو ڈال دیا کہ یہ 480 دینار ہوئے. تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ کمرہ لے لو، کچھ خوشبوئیں خرید لو، کچھ اور اپنی ضروریات کی چیزیں خرید لو. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اپنی ضروریات کا کچھ سامان خریدا. اور پھر اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا. حضرت فاطمہ کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے، آپ خطبے کے اندر سنتے ہوں گے، وَسَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فاطمہ کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. ان کے دونوں بیٹوں کے بارے میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، یہ بھی خطبے کے اندر آپ سنتے ہیں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. حضرت فاطمہ کے بارے میں حضور نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہے. حضرت حسن اور حسین کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کیا تعلق تھا ان حضرات سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس سلسلے میں بہرحال گفتگو ہوتی رہتی ہے. اب جب نکاح کر دیا تو جانتے ہیں جہیز کے نام پر، ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ جہیز کے نام پر حضور نے اپنی بیٹی کو کیا دیا تھا، اور وہ دینے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ حضرت علی کی کفالت حضور کر رہے تھے. تو اب حضرت علی کا گھر بسنا تھا اور حضور کے ماتحت تھے حضرت علی. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتظام فرمایا تھا جہیز کے نام پر، وہ ایک لحاف تھا اور ایک گدا تھا. چمڑے کا گدا تھا. اس زمانے میں روئی بہت مہنگی تھی، تو چمڑے کے گدے میں
کھجور کی یا کسی اور پیڑ کی چھال بھر دی گئی تھی. تو ایک لحاف دیا تھا، لحاف ضرورت کی چیز ہوتی ہے. ایک گدا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو اور دیگر چیزوں کو پیسنے کے لیے 2 چکیاں دی تھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو، اور ایک مشکیزہ دیا تھا. چمڑے کا ایک برتن ہوتا تھا، وہ چمڑے کا بنا ہوتا تھا، جو ہمیں لگتا ہے جو پرانے لوگ ہوں گے ان کو یاد ہوگا، لوگ اس کو کمر پہ لاد کے لاتے تھے اور اس کا منہ پکڑ لیتے تھے یا اس کو باندھ دیتے تھے، اس کے اندر پانی بھرتے تھے، اس کو مشکیزہ کہا جاتا تھا. وہ چمڑے کا ایک مشکیزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے لیے دیا تھا حضرت فاطمہ کو، اور مٹی کے 2 گھڑے دیے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. گویا یہ کل 6 چیز تھی، 6 سامان تھا، اور یوں کہا جائے یہ بنیادی ضرورت کا سامان تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. بستر کی ضرورت ہے یہ تو لحاف اور گدا ہو گیا. اس زمانے میں عام طور پر گھروں میں جو ہے وہ آٹا وغیرہ پیسا جاتا تھا، جو وغیرہ تیار کیے جاتے تھے تو چکیاں دے دی تھی. پانی بھر کے لانا ہے تو مشکیزہ دے دیا تھا، بھر کے جس میں رکھنا ہے تو وہ دے دیا تھا جو ہے وہ گھڑے اس کے مٹی کے. تو یہ کل کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. بہرحال اب اس کے بعد میں حضرت فاطمہ کے لیے جو حضرت علی نے گھر خریدا تھا وہ حضور کے گھر سے بہت دور تھا. بہت دور کا مطلب جیسے حضور کا گھر جہاں تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے جو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، یہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا. اور جہاں سے آپ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، موجہہ شریف جس کو کہا جاتا ہے، یہاں پر حضرت حفصہ کا مکان تھا. اسی طریقے سے اگر آپ ان مکانات کو دیکھیں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جو مکان تھے وہ وہی بالکل آس پاس تھے. شاید اس سے پہلے بات آئی تھی کہ جب کبھی آپ اعتکاف میں ہوتے تھے تو آپ مسجد کے بالکل آخری حصے میں آپ کی چارپائی ڈالی جایا کرتی تھی، اور بالکل حجرے سے قریب آخری سرحد ہوتی تھی، تو آپ اپنا سر باہر کی طرف کرتے تھے تو ازواج مطہرات میں تھے حضرت عائشہ آپ کے سر کو اپنے حجرے سے دھو دیتی تھی. اتنا قریب قریب یہ مکانات تھے. آپ جو مسجد نبوی کا اصل حصہ ہے جہاں پر اب امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، یہ 3 صفوں کی درمیان کی جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑھائی گئی تھی، اور 3 سب سے پہلے جو حصہ ہے یہاں پر حضور کے زمانے میں نماز ہوتی تھی. مسجد نبوی کی توسیع تو بہت ہوئی، لیکن مسجد نبوی جو بڑھایا ہے وہ قبلے کی طرف نہیں بڑھایا گیا. قبلے کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 صفیں 3 نہیں 2 صفیں بڑھائی گئی تھی. اس کے بعد دائیں بائیں پیچھے تو مسجد نبوی بہت بڑی ہو گئی ہے، لیکن قبلے کی طرف مسجد نبوی کو نہیں بنایا گیا. تو جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں یہ حضرت عائشہ کا حجرہ، جہاں کھڑے ہو کر آپ سلام پڑھتے ہیں یہ حضرت حفصہ کا حجرہ. ایسے اور بہت سے حجرات تھے. یہ حارثہ ابن نعمان تھے، ایک صحابی انصاری صحابی تھے. انہوں نے اپنے یہ تمام مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیے تھے. اصل میں مسجد نبوی سے ملے ہوئے جو زمین تھی، جو مکانات تھے، وہ حارثہ بن نعمان کے تھے. تو انہوں نے حضور کو یہ سارے مکان ہدیہ کر دیے تھے. ایک مکان تھا جو انہوں نے اپنے لیے رکھا تھا. اب حضرت علی سے حضرت فاطمہ کی شادی ہو گئی تو کچھ دور ہو گئی حضور سے. تو حضرت علی سے حضرت فاطمہ نے چاہا میں چاہتا ہوں کہ آپ حارثہ بن نعمان سے کہیں کہ وہ اپنا مکان ہمارے مکان سے بدل لیں یا اپنا مکان ہم کو دے دے. تو حضرت علی نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے. انہوں نے سارے مکان تو حضور کو دے دیے، اب ان سے مکان کو کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں ان سے نہیں کہہ پاؤں گا. کسی طریقے سے حارثہ بن نعمان کو خبر ہو گئی کہ حضرت فاطمہ حضور کے قریب آنا چاہتی ہیں. تو پھر یہ حارثہ بن نعمان حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال آپ لے لیں یا جو مال میں آپ پر خرچ کر دوں وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس مال سے جو میرے پاس رہے. جب یہ بات فرمائی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقت، کہ اے نعمان تم نے صحیح بات کہی. یعنی حضور بھی تصدیق فرما رہے کہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ ہم پر
مال خرچ کرنے کو ترجیح دیتا ہے اس مال کے مقابلے میں جو اس کے پاس رہے. تو فرمایا حضور یہ مکان ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ مکان فاطمہ کو دے دیا جائے. تو حضور نے قبول فرمایا اور اس وقت دعا دی تھی حارثہ بن نعمان انصاری صحابی کو کہ بارک اللہ فی, اللہ تمہارے مال میں برکت دے. یہ دعا دی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب آپ کے بات ذہن میں آ جائے گی, آپ نے بہت سی حدیثیں سنی ہوں گی, بہت سے موقع پر سنا ہوگا کہ حضور فرماتے کہ میں اپنے گھر سے نکلا اور فاطمہ کے گھر گیا. میں آ رہا تھا, راستے میں فاطمہ کا گھر ملا, پھر اپنے گھر آیا. تو حضور علیہ السلام کے روضے کے جہاں حضرت عائشہ کا حجرہ ہے, اس کے پیچھے کا جو حصہ تھا وہ حضرت فاطمہ کا مکان تھا, اور گویا ان کے مکان کی دیوار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوار سے بالکل لگی ہوئی تھی. ایک ہمارے پڑوس ملک کے عالم ہیں, وہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ صحابہ کرام کے مکانات کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے اور ان کے گھر کی نشاندہی کی ہے, کتاب لکھی ہے انگریزی میں بھی ہندی میں. وہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں, پڑوس کے ملک کے عالم ہیں, اصحاب البیوت کے نام سے کتاب لکھی کہ صحابہ کرام کے گھر کہاں کہاں تھے. تو بہرحال وہ ایک الگ موضوع تھا. اب اس کے بعد میں ان کو جو ہے وہ مکان دے دیا گیا, حضرت فاطمہ حضور کے قریب آ گئے. سن 3 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. 2 میں نکاح ہوا اور 3 میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے, اور اس کے بعد میں 4 ہجری میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. غزوہ بدر میں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ امیہ بن خلف, ابو جہل, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ولید, یہ تمام حضرات کفار کی طرف سے آئے تھے, مارے گئے تھے. ابو لہب نہیں آیا تھا بدر میں, ابو لہب نہیں آیا تھا. ابو لہب نے اپنی طرف سے کسی کو بھیجا تھا. چنانچہ اسی دوران 2 ہی ہجری میں ابو لہب مکہ میں رہتے ہوئے مر گیا تھا اپنی فطری موت, اور سخت حالات اس پر آئے تھے, اسی بیماری اور اسی کنڈیشن میں وہ مر گیا تھا. اور اس کے بعد میں پھر آپ آئے سن 3 ہجری میں. سن 3 ہجری میں ایک غزوہ پیش آیا جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے, آپ نے سنا ہوگا. اگر میں ایک سوال کر لوں آپ سے تو دیں گے میرے سوال کا جواب. غزوہ بدر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ رمضان میں ہوا تھا. کس میں ہوا تھا؟ غزوہ بدر کس میں ہوا تھا؟ رمضان کے مہینے میں ہوتا. اس کو تھوڑا سا یاد رکھیں, کبھی کبھی کوئی سوال آتے ہیں. غزوہ احد کس میں ہوا تھا؟ محرم میں. غزوہ احد کس مہینے میں ہوا تھا؟ غزوہ احد ہوا تھا شوال کے مہینے میں. شوال کا مہینہ وہ جو عید کا مہینہ کہا جاتا ہے. تو غزوہ بدر کس میں ہوا تھا؟ رمضان کے مہینے میں. اور غزوہ احد کس میں ہوا تھا؟ شوال کے مہینے میں. یہ اس وقت ہم یاد رکھ پائیں گے جب 12 مہینوں کے ہمیں نام معلوم ہوں گے. پہلا مہینہ محرم, دوسرا مہینہ سفر, تیسرا ربیع الاول, چوتھا ربیع الثانی, باقی 6 آپ یاد کر لیں. یہ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ یاد کرا لے جائیں گے, جیسے جنوری فروری, میں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا, اچھی چیز ہے, وہ عیسوی ہے, سورج کے اعتبار سے یہ جو مہینے ہیں یہ قمری ہیں, چاند کے حساب سے دونوں ہیں, لیکن یہ بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے. اس لیے کہ اسلامی چیزیں, روزے کیسے رکھیں گے آپ قمری مہینے سے رکھیں گے, عید کیسے کریں گے قمری مہینے سے کریں گے, حج کیسے کریں گے قمری مہینے سے کریں گے, عورت اپنی عدت کیسے گزارے گی, وہ جنوری فروری کے مہینے سے نہیں گزارے گی, قمری مہینے سے گزارے گی جو عدت کے دن ہوں گے. تو یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے. اگر یہ یاد ہو گیا تو یہ سمجھ لیجئے آپ اپنی تہذیب اور اپنے تمدن سے جڑے رہیں گے. اب یہ غور کرنا ہے کہ ہم میں سے کس کو 12 مہینے یاد ہیں. تو بہرحال شوال کے مہینے میں دوسری جو بڑی جنگ ہوئی تھی, اس سے پہلے اور غزوات ہوئے تھے, لیکن شوال کے مہینے میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تھا. چنانچہ اس سلسلے میں آتا ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. انہوں نے جو ہے پوری احد کی قیادت کی تھی. اور آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ غزوہ بدر جو پیش آئی تھی تو ابو سفیان ملک شام سے تجارتی قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے مکہ, اور اس وقت مکہ کے لوگوں کا بڑا پیسہ اس میں لگا تھا.
تو اس لیے اس قافلے کو بچانے کے لیے یہ حضرات مکہ سے مدینہ گئے تھے. بعد میں بدر کی جنگ کا واقعہ پیش آیا تھا, اور پھر جب بدر میں بڑے بڑے سورما یہ مارے گئے تو یہ قافلہ جب ابو سفیان کا واپس ہوا تھا مکہ, تو اس میں جو پیسے لگے تھے, جو نفع ہوا تھا, تو وہ نفع کے پیسے انہوں نے جمع کر دیے تھے. یعنی کسی شخص نے بھی نفع کے پیسے نہیں لیے تھے, صرف اپنی پونجی لی تھی, اور یہ کہا تھا کہ یہ نفع کے پیسے ہم جمع کرتے ہیں اور یہ پورا پیسہ ہم مسلمانوں کو اس روئے زمین سے صفحہ ہستی سے مٹانے میں لگائیں گے. چنانچہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 50,000 دینار درہم سے زیادہ نفع کا پیسہ جمع ہوا تھا. اس کو باقاعدہ انہوں نے اپنے پاس جمع کر لیا تھا کہ اس کو ہم مسلمانوں کو ختم کرنے پر خرچ کریں گے. چنانچہ 5 ہجری میں 3,000 کا لشکر مکہ مکرمہ سے نکلا, اور 3,000 لشکر میں مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں انہوں نے ایک کام اور کیا تھا کہ عورتوں کو بھی شامل کیا تھا. اور عورتوں کو جو شامل کیا تھا تو وہ باندیوں کو نہیں شامل کیا تھا. اس وقت یوں کہا جائے کہ جو مکہ مکرمہ کے بڑے لوگ تھے انہوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو شامل کیا تھا, اور عورتوں کو اس غزوے میں لانے کا مقصد یہ تھا تاکہ اشعار کے ذریعے سے وہ لوگوں کو جذبات دلائیں گی. اور دوسری بات یہ تھی, حکمت یہ لکھی ہے سیرت نگاروں نے, کہ یہ مکہ کے کفار عورتوں کو اس لیے لائے تھے کہ عرب بڑے بہادر ہوا کرتے تھے, اور اگر ان کو بھاگنا ہوتا تھا تو عورتیں جب ان کے ساتھ ہوتی تھی تو پھر بزدلی نہیں دکھایا کرتے تھے. یہ مقصد تھا ان کو احد میں عورتوں کے لانے کے لیے. 3,000 کا لشکر تیار ہوا تھا, جس میں سے 200 گھوڑے تھے, اور 700 لوگ ایسے تھے جو زرہ پہنے ہوئے تھے, یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک مکمل طور پر وہ لوہے کا ایک زرہ ہوتا تھا وہ پہنے ہوئے تھے. 700 لوگ, 200 گھوڑے اور 3,000 اونٹ تھے. اگر آپ دیکھیں تو ساز و سامان کے اعتبار سے مکمل لیس تھے وہ. اب حضرت عباس جن کا تذکرہ آ چکا ہے, جو حضور کے چچا تھے, قید ہوئے تھے بدر میں, بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, یہ مکہ ہی میں رہتے تھے, مکہ ہی میں رہے. جب یہ مکہ کا قافلہ قریش کا سردار کا روانہ ہوا تو حضرت عباس نے حضور کو ایک خط لکھا اور اپنا ایک قاصد بھیجا کہ مکہ والے پوری تیاری کے ساتھ اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں. اور یہ اتنی سپر فاسٹ اس وقت جو گویا یوں کہا جائے اپنی سواری بھیجتے تھے عباس نے, جو مکہ سے 3 دن مدینہ پہنچ گئے, جبکہ مدینہ پہنچنے کا عام طور پر راستہ اس زمانے میں 1 ہفتے کا ہوا کرتا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور صورتحال بتلائی کہ یہ ہو رہا ہے. ان میں سے ایک آدمی کو حضور نے روانہ کیا کہ تم جاؤ, جو قریش کا لشکر آ رہا ہے دیکھو کتنی تعداد ہے. وہ صحابی گئے, راستے میں وہ لشکر ملا, انہوں نے اندازہ کیا, اور اندازہ کرنے کے بعد میں آ کر حضور سے بتلایا کہ وہ 3,000 کے قریب ہے. میں آپ کو بتلاؤں کہ اس وقت مدینے کی آبادی پوری 3,000 نہیں تھی. مسلمان تو چھوڑ دو, یہودی بھی آباد تھے. یہودی کے 3 قبیلے تھے, بنو نذیر, بنو قریظہ, بنو قینقاع, یہ 3, اور مشرک تھے کچھ لوگ, خزرج اوس کے لوگ تھے. لیکن اس وقت پورے مدینہ کی آبادی اگر دیکھیں تو شاید 3,000 نہیں تھی. اتنا بڑا لشکر لے کر ابو سفیان کی قیادت میں یہ لوگ آ رہے تھے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے, مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے. مدینے کے راستے میں حضور نے لوگوں کو محافظ بنا دیا تھا, اور حضور کے حجرے کے باہر سعد بن عبادہ, سعد بن معاذ, اسید بن حضیر یہ تلوار لیے حضور کے حجرے کے باہر کھڑے تھے, حضور کے گھر کی حفاظت فرما رہے تھے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ جنگ کہاں کی جائے. تو صحابہ میں 2 رائے تھی. جو بوڑھے صحابہ تھے, عمر دراز صحابہ تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جنگ مدینے میں رہ کر کی جائے, اور جو نوجوان صحابہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جنگ مدینے سے باہر چل کر کی جائے, اور جو لوگ احد میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ مدینے سے باہر ہو. خود حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت طاقت اور قوت سے کہہ رہے تھے کہ حضور یہ جنگ مدینے سے باہر ہو. چنانچہ جمعے کے دن رات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا, صحابہ کی 2 رائے ہوئی. نوجوان صحابہ کا زیادہ اصرار تھا
کہ مدینہ منورہ سے باہر جنگ کی جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تیاری کرو، اور حضور خود اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر آپ کے ساتھ آپ کے حجرے میں گئے۔ ادھر جو صحابہ باہر تھے وہ نوجوان صحابہ سے کہنے لگے دیکھو حضور کی دلی خواہش تھی کہ مدینے میں جنگ کی جائے رہ کر، لیکن تم لوگوں نے اصرار کیا ہے، اس لیے حضور نے تمہاری بات کو مانا ہے اور مدینے سے باہر جنگ کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، ورنہ حضور کا منشا یہ تھا کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے۔ دو خواب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تھے، اور اس خواب کی تعبیر بھی یہی تھی تقریباً کہ مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے، لیکن مشورہ ہو چکا تھا۔ اب جب مشورہ ہو چکا ہے تو اسی مشورے پر عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا تھا کہ زرہ ہم پہنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں کچھ گائے ذبح کی جا رہی، تو زرہ سے مراد مدینہ منورہ تھا کہ اگر مدینہ منورہ میں جنگ کی جائے گی تو حفاظت رہے گی، اور گائے ذبح کی جا رہی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ شہید ہو رہے۔ ایک خواب آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، جب اس کو آپ نے چلایا تو اس کے کچھ وہ ٹوٹنے لگی، اور جب دوبارہ چلایا تو اس کے وہ کڑے جڑنے لگے، تو اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اس جنگ میں ہمیں صحابہ شہید ہوں گے، اور اگلی جنگیں ہوں گی تو اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو فتح عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام زرہ پہن کر تلوار ہاتھ میں لے کر جب حجرے سے باہر تشریف لائے تو جو بڑی عمر کے صحابہ نے چھوٹے نوجوان صحابہ کو سمجھایا تھا وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے جذبات میں اپنی رائے دے دی تھی، آپ کی منشا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں رہ کر آپ جنگ کریں، تو آپ میری باتوں کو نہ مانیں، آپ مدینے میں جنگ کر لیں جو آپ کی دل کی آواز ہے، دل کی تمنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ نبی کے لیے یہ حلال نہیں ہے، نبی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جب وہ ہتھیار اٹھا لے پھر وہ ہتھیار کو رکھ دے، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے حلال نہیں قرار دیا ہے۔ میں نے زرہ پہن لی، تلوار ہاتھ میں لے لی، اب یہ جنگ مدینے میں نہیں ہوگی بلکہ اب یہ جنگ مدینے سے باہر ہوگی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تیاری کرو اور اب مدینے کے باہر چلو، جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ نے تیاری شروع کر دی۔ آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو عرض کر دیا جائے گا۔ ایک اعلان سے مجھے کرنا تھا کہ ہر مہینے کے آخری اتوار کو الحمدللہ مسجد میں خواتین کا پروگرام ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے۔ طے ہوا، مشورہ کیا گیا جو حالات ہیں ہمارے ان علاقوں کے، آپ کا علاقہ تو تقریباً غنیمت ہے لیکن اور پورے خطے کی پرویزی اور طرح طرح کے لوگ، شیعت غالب ہو رہی، ہمارے نوجوان شیعت سے متاثر ہو رہے، تو یہ طے کیا گیا، مشورہ ہوا کہ ہر مہینے کے تیسرے اتوار کو، ہر مہینے کے تیسرے اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد آدھے گھنٹے کا پروگرام نوجوانوں کا رکھا جائے تاکہ ان کے ذہن میں جو اشکالات ہوں ان کے جوابات دیے جائے۔ نوجوانوں سے مراد نوجوان بھی اور آپ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دو پروگرام ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اپنے گھر کی خواتین کو آخری اتوار کو بھیجا کریں اور مہینے کے تیسری اتوار کو جو مغرب کے بعد پروگرام ہوگا خود شریک ہو اور اپنے بچوں کو بھی لائیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ آپ کی مسجد میں بڑے خیر کے کام ہوتے ہیں، ایک تو عورتوں کو اجتماع، مردوں کا یہ شروع ہو گیا، عصر کے بعد ایک مسئلہ بتایا جاتا ہے حدیث کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے صبح الحمدللہ درس قرآن ہوتا ہے۔ اگر آپ چاروں چیزوں میں شامل ہونے لگیں تو پھر آپ کو کہیں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق